تحریک انصاف نے پارٹی کے 75 منتخب اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بشمول عمر ایوب خان اور علی امین گنڈاپور کو نااہل کروانے کی سازش فائنل ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ پارٹی کی مرکزی قیادت کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی نااہلی کے بعد اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کو بھی نااہل کروانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں عمر ایوب خان کو بھی 9 مئی کا مجرم قرار دے کر سزا سنائی جائے گی، جس کے بعد انہیں نہ صرف گرفتار کر لیا جائے گا بلکہ بطور رکن قومی اسمبلی نااہل بھی قرار دے دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنا کر نااہل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے سینیٹر اعجاز چودھری اور ایم این اے احمد چٹا کو بھی 9 مئی کے کیسز میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں اور الیکشن کمیشن انہیں نااہل قرار دے چکا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ بظاہر 9 مئی کے مقدمات کا سامنا کرنے والا تحریک انصاف کا ہر رکن اسمبلی نااہل ہونے جا رہا ہے، چاہے اس کا تعلق قومی اسمبلی سے ہو، پنجاب اسمبلی سے یا خیبر پختونخوا اسمبلی سے۔ ان کا کہنا تھا کہ درجنوں تحریک انصاف کے غیر منتخب رہنما بھی 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں پانے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ یوں موجودہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 75 اراکین نااہلی کے خدشے سے دوچار ہیں، جن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ یاد رہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری، ملک احمد خان بچر اور ایم این اے احمد چٹا کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے چترال سے رکن عبداللطیف چترالی کو بھی نااہل قرار دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی کو 9 مئی کے حملوں میں سزا یافتہ ہونے پر نااہل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے مولانا چترالی کو آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت نااہل کیا ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں کہ قانون سازوں کو آئین کے آرٹیکل 225 میں درج طریقہ کار کے علاوہ نااہل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کے سامنے پیش کی گئی انتخابی پٹیشن کے علاوہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ مارچ 2009 میں ججوں کی بحالی کے بعد سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں اعلیٰ عدالتوں خصوصاً سپریم کورٹ کی جانب سے ارکان اسمبلی کو جعلی ڈگریوں اور دوہری شہریت رکھنے کی بنیاد پر نااہل کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے دور میں مسلم لیگ نون کے متعدد ارکان اسمبلی کو مختلف بنیادوں پر نااہل قرار دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا تھا۔ نون لیگ کے نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز توہین عدالت کے کیسز میں گھر گئے۔ وقفات عمل کے قانون کے تحت اب یہی سب کچھ پی ٹی آئی والوں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یاد رہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں نااہلی سے پہلے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے بڑبولے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو کاغذات نامزدگی کے ساتھ جعلی ڈگریاں لگانے اور اثاثے چھپانے پر نااہل کیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی نااہلی کے معاملے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں الیکشن کمیشن کو 3 حلقوں میں دوبارہ گنتی کی اجازت ملنے کے بعد پی ٹی آئی کے 2 ارکان اسمبلی کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے منتخب اراکین اسمبلی کی نااہلیوں کے حوالے سے بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ یہ سراسر زیادتی ہے، چونکہ ان کے لوگوں کو حتمی سزائیں ملنے سے پہلے ہی نااہل کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس بڑی عدالتوں میں اپیل کرنے اور سزائیں منسوخ کروانے کا حق موجود ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کے مطابق جب تک نااہل قرار دیے گئے کسی رکن اسمبلی کی حتمی اپیل کا سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ اگر بڑی عدالت نے نااہل اراکین اسمبلی کی سزائیں منسوخ کی تو الیکشن کمیشن بھی اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لے گا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو نااہل قرار دیے گئے اراکین اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی الیکشن کا شیڈول بھی جاری کر رہا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।